بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ۔ آج ہم 5 کلاس کے سائنس کا چوتھا چیپٹر انوائرمنٹل پولوشن کو سٹارٹ کریں گے، لیکن چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چند سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ what will happen if there is a pile of garbage around us؟ اگر ہمارے ارد گرد گاربیج گندی چیزیں موجود ہو تو ان سے کیا ہوگا؟ کہ ان سے ہمارا نارمل جو ماحول ہے وہ گندا ہو جائے گا، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے کہ ہاؤ از دا اسموک ہارمفل فار اس؟ یعنی اسموک گاڑیوں سے یا گھر کے چمنی سے نکل کے ہوا کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ کیسے ہیں؟ اسموک میں مختلف قسم کے زہریلے گیس پائے جاتے ہیں۔ وہ زہریلے گیسز ہوا میں جا کے ہوا کو گندا کرتے ہیں۔ جب ہم اس گندے ہوا میں سانس لیتے ہیں تو یہ ہارمفل گیسز ہمارے لنگز میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تیسرا کویسچن ہے کہ ہاؤ آر دا یوز آف پولیتھین بیگس ہارمفل فار دا انوائرمنٹ؟ کہ پولیتھین بیگز انوائرمنٹ ماحول کے لیے نقصان دہ کس طرح ہیں؟ تو پولیتھین بیگز جو ہے یہ نان بائیو ڈیگریڈیبل ہے، اس کی ڈیکمپوزیشن نہیں ہو سکتی، اور یہ چھوٹے چھوٹے ہارمفل پارٹس میں ڈیوائڈ ہو کے سوائل یا پانی کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس سے پانی اور سوائل یہ ہارمفل بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایکچول ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے انوائرمنٹل پولوشن۔ لیکن انوائرمنٹل پولوشن سے پہلے ایک اور ورڈ ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے انوائرمنٹ، یا جسے ہم ماحول کا نام بھی دیتے ہیں۔ انوائرمنٹ کیا ہے؟ دا پارٹیکولر پلیس ویئر این آرگینزم لیوز، یعنی وہ خاص جگہ جہاں پر ایک جاندار رہتا ہو، وہ خاص جگہ اس جاندار کا انوائرمنٹ یا ماحول کہلائے گا۔ وہ کس طرح؟ اس بات کا اسٹیٹمنٹ کا پورا مطلب یہ ہے کہ ایک جاندار کے ارد گرد وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے اس جاندار کی زندگی متاثر ہو رہی ہو، وہ تمام چیزیں اس جاندار کا ماحول ہے۔ مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک فش ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک فش ہے۔ اس فش کے ارد گرد کون سی چیزیں موجود ہیں جو اسے متاثر کرتے ہیں؟ اس فش کے ارد گرد واٹر موجود ہے۔ اس واٹر کے بغیر یہ فش زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ واٹر اس فش کے انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس فش کے ارد گرد پلانٹس موجود ہیں۔ ان پلانٹس سے یہ فش آکسیجن حاصل کرتا ہے اور اسے کھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فش کے ارد گرد سٹونز موجود ہیں۔ وہ ان سٹونز میں پریڈیٹر شکاری سے بچنے کے لیے اس سٹونز کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن موجود ہے پانی میں ڈیزولوڈ، اور یہ آکسیجن کو ریسپائریشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اور اینیملز موجود ہیں جسے یہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس فش کے ارد گرد یہ چیزیں جن کی وجہ سے اس فش کی زندگی متاثر ہو رہی ہو، یہ تمام چیزیں اس فش کا انوائرمنٹ ہے۔ اچھا، بڑھتے ہیں اب انوائرمنٹ میں کہ ان میں کون کون سی چیزیں پائی جائے گی۔ جس طرح آپ نے اس مثال میں دیکھا
کہ ایک جاندار کے ارد گرد اس کے انوائرمنٹ میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ جاندار ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ بے جان ہیں، یعنی ایک جاندار کے ارد گرد اس کے ماحول کا جو حصہ ہے ان میں بے جان اور جاندار دونوں قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جو جاندار چیزیں ہیں انہیں نام دیا جاتا ہے بایوٹک کمپوننٹس کا، لیونگ تھنگس۔ بایوٹک مینز بایو لیونگ تھنگس۔ اے کا مطلب ہے ایبسنٹ، جو نہ ہو، بایو مینز لائف، ایسی چیزیں جن میں لائف نہ ہو یعنی بے جان ہو۔ تو ماحول میں جو جاندار چیزیں ہیں انہیں نام دیا جاتا ہے بایوٹک کمپوننٹس کا، اور جو بے جان چیزیں ہیں انہیں نام دیا جاتا ہے اے بایوٹک کمپوننٹس کا۔ اچھا، جس طرح یہاں پر دکھایا گیا ہے، یہ سٹونز، واٹر، آکسیجن یا ایئر، یہ چیزیں جو ہے سوئل، ایئر، لائٹ اور سٹونز، واٹر، یہ چیزیں اے بایوٹک ہیں یعنی بے جان ہے۔ اور جو اینیملز ہیں، پلانٹس یا مائکرو آرگینزمز، تو وہ جاندار چیزیں ہیں، انہیں بایوٹک کمپوننٹس کا نام دیا جائے گا۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں اپنے ایکچول ٹاپک یعنی پولوشن یا انوائرمنٹل پولوشن، ماحولیاتی آلودگی کی طرف۔ کوئی جاندار جب اپنے ماحول میں رہ رہا ہو اور نارمل زندگی گزارے، اسے ارد گرد کسی چیز سے خطرہ نہ ہو، وہ نارملی اپنا نسل بھی بڑھائے، اپنا خوراک بھی حاصل کرے اور ایک پرسکون زندگی گزارے، تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، سیف ہے اس کے لیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ نارمل انوائرمنٹ یا نارمل ماحول جو ہے، اس میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جس سے اس جاندار کی زندگی مشکل پڑ جاتی ہے۔ وہ جو نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس پہ اثر پڑ جاتا ہے، تو ایسی تبدیلی، یہ پولوشن تبدیلی کا نام ہے۔ لیکن یہ ایسی تبدیلی ہوگی ماحول کے اندر جس سے جاندار کی نارمل جو زندگی ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا۔ Any change in the environment which is harmful for living things، یعنی اس ماحول میں ایسی ایک تبدیلی کا ہونا جس سے جاندار کی نارمل زندگی کو نقصان پہنچے، اس کی نارمل زندگی مشکل میں پڑ جائے، ایسی تبدیلی کو نام دیا جاتا ہے ماحولیاتی آلودگی یا انوائرمنٹل پولوشن کا۔ اچھا، یہ تبدیلی جن چیزوں کی وجہ سے آتی ہے، ان سبسٹانسز کو نام دیا جاتا ہے پولوٹنٹس کا۔ The substances which cause pollution، جو چیزیں اس ہارمفل چینج کو کاز کرتے ہیں، پولوشن کو کاز کرتے ہیں، انہیں نام دیا جاتا ہے پولوٹنٹس۔ مثال کے طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول میں اپنے لیول سے زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ جو اس کی جو مقدار ہے 0.04%، یہ ایک نارمل ہے۔ اچھا، اگر اس لیول سے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گیا تو چینج آ گیا ایئر کے کمپوزیشن میں، ہوا کے کمپوزیشن میں ایک گیس زیادہ ہو گیا، ہوا کے کمپوزیشن کو یہ چینج کرے گا، ایک چینج آ گیا۔ اس چینج پہ غور کرتے ہیں، یہ چینج ماحول کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ؟ یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اینیملز کے لیے ایک زہریلا گیس ہے۔ تو اس سے جو کیا ہو گیا کہ یہ ایک ہارمفل چینج ہو گیا اینیملز کے لیے، تو اس چینج کو ہم نام دیں گے پولوشن کا،
اور کس وجہ سے یہ چینج آ گیا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو نام دیا جائے گا پولوٹنٹس کا. اچھا، اب پولوٹنٹس کے ٹائپس کی طرف بڑھتے ہیں. ٹائپس میں پہلا ہے ایئر پولوشن. جس طرح ہم نے کہا کہ پولوشن کہیں گے ہارمفل چینج کو، ایئر پولوشن ہوگا ہارمفل چینج ان ایئر. جو نارمل کمپوزیشن ہے ایئر کی، اس میں ایک ایسی تبدیلی جس کی وجہ سے آرگینزمس کو تکلیف ہوگی یا نقصان ہوگی. مثال کے طور پر نارمل کمپوزیشن ایئر کی جو ہے اس میں بڑے بڑے گیسز، آکسیجن جو ہے 21% موجود ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.04%، نائٹروجن موجود ہے 78%. اگر ان سے یہ کم یا زیادہ ہوگی تو پھر یہ چینج کہلائے گا. اگر اس چینج سے ماحول میں رہنے والے آرگینزمس کو نقصان ہوگا تو پھر وہ ایئر پولوشن کہلائے گا. مثال کے طور پر آکسیجن کی یہ مقدار اگر کم ہوگی تو پھر ریسپائریشن کے لیے آرگینزمس کو آکسیجن کی کمی کا سامنا پڑے گا، تو وہ ایک ہارمفل چینج ہو گیا، پھر اسے ایئر پولوشن کا نام دیا جائے گا. اس طرح اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اس نارمل پرسنٹیج میں انکریز آ گیا تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ تو اینیملس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر وہ بھی ایک چینج ہے اور ہارمفل چینج ہے، اور ایئر میں ہے تو پھر وہ کہلائے گا ایئر پولوشن. اچھا، ایئر گندا ہوتا ہے اسموک کی وجہ سے، جو کہ فیکٹریز یا گھروں سے نکل رہے ہو. وائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اسموک کے اندر زہریلے گیسز پائے جاتے ہیں، وہ زہریلے گیسز ایئر کا حصہ بن جاتا ہے، پھر بریتنگ کے دوران وہ ہمارے جسموں میں چلا جاتا ہے اور مختلف قسم کے ڈیمیجز یا ڈیزیزز کو کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر ایئر پولوشن برننگ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر بھی برننگ ہوگی تو وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوگا، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کا حصہ بن جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد بڑھتے ہیں واٹر پولوشن کی طرف. یعنی واٹر پولوشن ہارمفل چینج ان واٹر. اچھا، جو سیویج واٹر ہے یا فیکٹریز، گھروں سے جو گندے مادے نکلتے ہیں، یا ہم فصلوں کو جو انسیکٹیسائڈز یا فرٹیلائزرز دیتے ہیں، وہ پانی بارش کی پانی کے ساتھ بہہ کے ریونز، لیکس وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ایکویٹک لائف ہوگی، جو اینیملز، جو فشز، جو پلانٹس ہو گئے، تو ان کی نارمل زندگی کو متاثر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سمندری ٹینکرز ہیں، ان سے جو آئل لیکیج ہوتے ہیں اور وہ ایکویٹک جو واٹر ہے اس میں چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے بھی ایکویٹک لائف یا جو جاندار پانی میں رہتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور واٹر کا جو نارمل ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اسے کہیں گے واٹر پولوشن. اچھا، اس کے بعد بڑھتے ہیں لینڈ پولوشن کی طرف. یعنی ہارمفل چینج آن لینڈ، جو ہمارا زمین ہے، زمین کے اوپر ایسی تبدیلی جن کی وجہ سے نارمل زندگی متاثر ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، اسے لینڈ پولوشن کا نام دیا جائے گا. گاربیج، پوائزنس زہریلے سبسٹانسز جو فیکٹریز سے ہم اسے پھینکے زمین پر، یا انسیکٹیسائڈز اور فرٹیلائزرز، انسیکٹ کو مارنے کے لیے جو ادویات، جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں فصلوں میں، یا فرٹیلائزر جو ہم فصلوں کو دیتے ہیں، یہ زیادہ وقت زمین پر رہ جائے تو اس سے بھی زمین گندی ہو جاتی ہے، اور ایک ڈسٹربنس، نارمل لائف میں ایک ڈسٹربنس آ جاتا ہے، جسے نام دیا جاتا ہے لینڈ پولوشن کا. اچھا، اس کے بعد ہے کہ ایفیکٹس آف پولوشن آن لائف. یعنی اگر ماحول میں ہارمفل چینج آ گیا
تو یہ ہارمفل چینج یا پولوشن لائف یعنی جانداروں پر کیا اثر ڈالے گا؟ پولوٹیڈ واٹر میں جو جرمز موجود ہوتے ہیں، کیا ہوگا اگر کوئی آرگینزم اس پانی کو پیے، استعمال کرے اس پانی کو، تو یہ جرمز اس کے جسم کے اندر چلے جائیں گے، جس سے مختلف قسم کی ڈیزیزز ان کے وجود میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو فیکٹری ویسٹس ہیں وہ ہمارے پانی کو اور زمین کو آلودہ بناتے ہیں اور رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ جو سیوریج ہیں اس میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا پانی میں جا کے جو ڈیزولو آکسیجن ہے وہ اس ڈیزولو آکسیجن کو یوز کرتا ہے، اور پھر جو ایکویٹک لائف ہوتا ہے، جو جاندار پانی میں رہتے ہیں، ان کے لیے پانی میں ڈیزولوڈ آکسیجن کی کمی آئے گی اور وہ جاندار آہستہ آہستہ مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہمارے گلے میں سکن اور آئز کے مختلف ڈیزیزز آتے ہیں۔ اسموک کے اندر جو زہریلے گیسز پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے لنگ ڈیزیزز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولوشن کا ایک اور بڑا نقصان ایسڈ رین یعنی تیزابی بارش کی صورت میں بھی آتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا سلفر ڈائی آکسائڈ یہ ہوا میں چلے جاتے ہیں اور پھر بارش ہو جاتی ہے۔ رین کیا ہے؟ واٹر ہے۔ تو کیا ہوگا کہ یہ واٹر ریئیکشن کرے گا کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ اور بنائے گا کاربونک ایسڈ، سلفر کے ساتھ ریئیکشن کر کے سلفیورک ایسڈ بنائے گا۔ یہ دونوں تیزاب ہیں، تو یہ بارش کی صورت میں تیزاب زمین پر آ جائے گی، اسے نام دیا جائے گا تیزابی بارش یا ایسڈ رین کا۔ یہ فصلوں کو خراب کرتا ہے اور اینیمل کے سکن جو ہے ان سے خراب کرتے ہیں، جو عمارتیں ہیں عمارتوں کو خراب کرتے ہیں، تو یہ ان کے نقصانات ہیں۔ اچھا، ایک اہم ٹاپک ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ گرین ہاؤس ایکچولی ہے کیا؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ کو بعد میں پڑھیں گے۔ واٹ از مینٹ بائی گرین ہاؤس؟ گرین ہاؤس ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جسے عام طور پر لوگ ارد گرد ٹرانسپیرنٹ شیٹ جس میں لائٹ انٹر ہوتا ہو اس سے بناتے ہیں، اور انٹرنلی اس میں موجود ہوتے ہیں ویجیٹیبلز یا فلاورز۔ ہیٹ جو ہے وہ انٹر ہوگا اس ٹرانسپیرنٹ مٹیریل کے ذریعے سے، لیکن وہ انٹرنلی ٹریپ ہوگی اور باہر جو ہے وہ ہیٹ نہیں نکلے گی۔ اس ہاؤس کو جو کہ ہیٹ کو ٹریپ کرتا ہے، اس ہاؤس کو، اس جگہ کو نام دیا جاتا ہے گرین ہاؤس کا۔ اچھا، اس کے طریقے سے یہ گرین ہاؤس کے طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایئر میں جو ہوا ہے، اس ہوا میں چند گیسز ہیں جنہیں نام دیا جاتا ہے گرین ہاؤس گیسز کا۔ یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جس طرح گرین ہاؤس میں ٹرانسپیرنٹ میٹیریل کا کردار تھا، یہ گرین ہاؤس گیسز اس میٹیریل کی طرح کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی یہ سن لائٹ سے جو ہیٹ آتی ہے اسے ٹریپ کرتا ہے اور واپس نہیں جانے دیتا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ہماری زمین ہے، یہ زمین کے ارد گرد ایٹماسفیئر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایٹماسفیئر ہو گیا، یعنی ہوا ہے۔ یہ
اچھا، برننگ سے اور ویکل سے اسموک کے ذریعے سے یہ مختلف گیسز، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو گیسز ہیں جو سن لائٹ کے ہیٹ کو ٹریپ کرتا ہے، یہ ہوا میں چلے جاتے ہیں. یہ گیسز گرین ہاؤس گیسز ہے. جب سن لائٹ زمین پر پڑ جاتی ہے تو یہ اس کا کچھ حصہ زمین ایبزارب کرتا ہے، بعض جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، بعض ریفلیکٹ ہو کے یا اس پہ لگنے کے بعد یہ گیسز، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس ہیٹ کو ایبزارب کرتا ہے اور واپس نہیں جانے دیتا، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس اثر کو نام دیا جاتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا. دا پروسیس یعنی وہ عمل بائی وچ گرین ہاؤس گیسز ٹریپ ہیٹ، وہ عمل جس کے ذریعے سے گرین ہاؤس گیسز ہیٹ کو پکڑتا ہے اینڈ ڈز ناٹ allow ٹو لیو، اور اسے واپس ایٹماسفیئر سے واپس باہر نہیں جانے دیتا. اس اثر کو نام دیا جاتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا. اس کا ایک اور نقصان کیا ہے کہ اس سے زمین، ہمارا جو گلوب ہے یعنی زمین ہے، اس کا اوسط درجہ حرارت جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اس اوسط درجہ حرارت کے انکریزنس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ گلوبل وارمنگ کا. گلوبل وارمنگ. اس گلوبل وارمنگ کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس سے نارتھ اور ساؤتھ پول پر جو برف ہے وہ ملٹنگ سٹارٹ کرتا ہے، جس سے سی واٹر جو ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، بارش کا اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے جو ساحلی ایریاز ہیں وہ سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ رہنے کے قابل نہیں رہتے. اچھا، نیکسٹ ٹاپک ہے کہ پریونٹیو میجرز ٹو ریڈیوس پولوشن، یعنی ہم وہ کیا کام کوششیں کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے پولوشن کم ہو جائے. پہلی بات، شفٹ دا فیکٹریز فرام ریزیڈینشیل ایریاز، جہاں پر آبادی زیادہ ہو ان جگہوں سے کارخانوں کو دوسرے ایسی جگہ جہاں پر آبادی کم ہو وہاں پر شفٹ کی جائے. اچھا، فیکٹری اسموک، جو اسموک دھواں نکلتی ہو اسے ان ایفیکٹیو بنائے، یعنی جس جگہ سے اسموک نکلتی ہے وہاں پر فلٹر لگایا جائے، جس سے جو زہریلے گیسز ہیں وہ فلٹر ہوں گے اور پھر ایئر پلیوٹ نہیں ہوگا. جو پلیوٹیڈ واٹر ہیں انہیں ڈائریکٹلی ریورز یا لیکس وغیرہ میں جانے نہیں دینا. اس کے علاوہ جو سالڈ ویسٹ ہیں ان کی ڈسپوزنگ کرے، لیکن ایک پراپر طریقے سے، جس سے ماحول پلیوٹ نہ ہو جائے. ویکلز کی تعداد کو کم کیا جائے تو شور کی آلودگی اور ایئر کی آلودگی، اسموک کم ہوگی. اس کے علاوہ الیکٹریکل ویکلز کو زیادہ استعمال کرے، بائی سائیکل کو استعمال کرے، پیدل چلنے کو جو ہے عام کرے، تو اس سے ماحول میں آلودگی کم ہوگی. جو اسموک ایمیٹڈ ویکلز ہے، ایسی گاڑیاں جن سے دھواں نکلتی ہو ان پر مکمل پابندی لگا دی جائے. اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی جنگلات اور پودوں کو نہ کاٹیں، کیونکہ پودوں سے جو ہے صاف آکسیجن ملتی ہے. رین جو ہے پودوں کی وجہ سے رین کی بارشوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے ماحول صاف ہوتا ہے. تو ڈیفارسٹیشن یعنی پودوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ درختوں کو اگایا جائے.
اچھا، لاسٹ ٹاپک ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز اینڈ نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریل. بایو کا مطلب ہے لیونگ تھنگس، لیونگ تھنگس. ڈیگریڈیبل کا مطلب ہے کیپیبل آف بینگ بروکن ڈاؤن، یعنی اس قابل ہو کہ وہ توڑے جا سکے. اچھا، لیونگ تھنگس کا یہاں پر مطلب ہے ڈیکمپوزرس، یعنی وہ چیزیں ڈیگریڈیبل جن کی توڑ پھوڑ ممکن ہو مائکرو آرگینزمس کے ذریعے سے، جن کی ڈیکمپوزیشن ممکن ہو مائکرو آرگینزمس، فنجائی اور بیکٹیریا کے ذریعے سے. وہ چیزیں جن کی دا میٹیریلز ڈیکمپوز نیچرلی ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں جن چیزوں کی ڈیکمپوزیشن بریک ڈاؤن قدرتی طور پر ممکن ہو فنجائی اور بیکٹیریا کے ذریعے سے، ان چیزوں کو نام دیا جائے گا بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز کے. یہ ماحول دوست میٹیریلز ہیں، یہ ڈیکمپوزیشن کے ذریعے سے سمپل پارٹس میں کنورٹ ہو کے ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ماحول دوست میٹیریلز ہیں، جس طرح ووڈ، بریڈ، لیدر، پیپر وغیرہ یہ بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز ہیں. اس کے اپوزٹ میں نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریل، یعنی وہ میٹیریلز جن کی ماحول میں قدرتی طور پر توڑ پھوڑ ممکن نہ ہو. The materials do not decompose naturally in the environment. وہ چیزیں جو ماحول میں قدرتی طور پر بیکٹیریا اور فنجائی کے ذریعے ڈیکمپوزیشن کے لائق نہ ہو، جن کی ڈیکمپوزیشن ممکن نہ ہو، ان چیزوں کو نام دیا جائے گا نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز کا. جس طرح پلاسٹک بیگز، کینز، شیشہ وغیرہ یہ نان بایو ڈیگریڈیبل میٹیریلز ہیں. یہ ماحول دشمن عناصر ہے اور اس سے ماحول جو ہے یہ پلیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ تھی 4th چیپٹر. آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ اس چیپٹر کا ایکسرسائز سالو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس الاٹ.